بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا اجابت السائلین عن عقائد المسلمین کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہمارا جو آج سوال ہوگا وہ عقائد کے اعتبار سے ہمارا نواں عقیدہ یعنی نواں سوال ہوگا۔ تو آج کا سوال تبرک کے بارے میں ہے۔ یاد رکھیں کہ جو تبرک ہوتا ہے یعنی برکت حاصل کرنا، متبرک چیزیں وہ ان سے برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ بعض اشیاء متبرک ہوتی ہیں، برکت والی ہوتی ہیں، اور بعض لوگ اشخاص متبرک ہوتے ہیں، برکت والے ہوتے ہیں۔ بعض مکان، جگہیں برکت والی ہوتی ہیں جن میں نوافل پڑھنا، جس میں دعا گننا صاحب دعا قبول ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر تبرک سے مراد یہی ہے، یعنی برکت حاصل کرنا، متبرک برکت والے مقام۔ تو برکت حاصل کرنا، ایسے مقامات پر جانا، وہاں پر نماز وغیرہ پڑھنا یہ جائز ہے، اور اس کا جو مقبولیت کی جو گھڑی ہوتی ہے، اس کا جو مقبولیت ہونے کا جو سبب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے اندر کسی نہ کسی نیک صالح بندے کی اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندے کی وہاں پر اس کا رہنا گزرنا ہوتا ہے، یا اس سے نسبت ہوتی ہے اللہ کے نیک صالح بندے سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے، اس کے بارے میں دلائل بھی ذکر کریں گے، تو پڑھتے ہیں السؤال ما حکم التبرک و دلائلہ، تبرک کا کیا حکم ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں۔ جواب یہ ہے کہ وَاعْلَمْ أَنَّ التَّبَرُّكَ لَيْسَ هُوَ إِلَّا تَوَسُّلًا إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِذَلِكَ الْمُتَبَرَّكِ بِهِ، جان لو کہ تبرک نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا ذریعہ اس متبرک چیز کے ذریعے، یعنی جو متبرک برکت والی چیز ہے اس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ سواء کان اثرا او مکانا او شخصا، برابر ہے چاہے وہ اثر ہو، آثار ہو، جیسے کہتے ہیں نا آثار قدیمہ، آثار ہو، یا مکان ہو، جگہ ہو، یا پھر شخصاً کوئی شخصیت ہو۔ تو یہ متبرک چیزیں، ان سے برکت حاصل کرنا، تبرک حاصل کرنا، یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ بہرحال آیان و اما الآیان فلاعتقاد فضلها و قربها من اللہ سبحانہ وتعالی، بہرحال عینی چیز، آیان یہ عین کی جمع ہے، اور اس سے مراد اشیاء ہیں، یعنی کوئی بھی عینی چیز ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریفین، حضور کا امامہ، حضور کا جبہ، یا حضور کے ظرف مبارک، تو یہ آیان کے اندر آتے ہیں۔ تو کیونکہ فلاعتقاد فضلها و قربها من اللہ سبحانہ وتعالی، اس کے فضل اور اس کے اللہ تعالیٰ سے قرب کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ اعتقاد کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ متبرک چیزیں ہیں۔ یا آیان سے مراد جو ہے وہ اما الآیان فلاعتقاد فضلها و قربها من اللہ سبحانہ وتعالی، بہرحال اشخاص، عین سے مراد آیان یہ عین کی جمع ہے، اور عین سے مراد شخصیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کی فضل کے اعتقاد کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ سے قرب کی وجہ سے وہ اس سے برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ مع اعتقاد عجزها عن جلب خیر او نفع شر الا باذن اللہ تعالی، باوجود اس کے عجز کے اعتقاد کے ساتھ، یعنی وہ جو شخصیت ہیں وہ ان جلب خیر بھلائی پہنچانے اور شر کو دفع کرنے کے عاجز ہونے کے اعتقاد کے ساتھ کیا ہے؟ یہ ان کی فضیلت ہے، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی اذن کے ساتھ۔ مع اعتقاد عجزها عن جلب خیر او دفع شر، اس اعتقاد کے باوجود کہ وہ آیان خیر کو پہنچانے اور شر کو دفع کرنے سے عاجز ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی اذن سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عیان شخصیات ہوتی ہیں وہ کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کسی کو بھی نفع، کسی کو بھی جو نقصان ہے اس کو دفع نہیں کر سکتی، مگر اللہ تعالیٰ کا جب اذن ہوگا، حکم ہوگا، تو یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آثار ہو گئے، بہرحال یہ ہو گئی آیان۔ آگے آثار کا بیان کرتے ہیں، وَأَمَّا الْآثَارُ فَلِأَنَّ مَنْسُوبَةٌ إِلَىٰ تِلْكَ الْآیان، بہرحال جو آثار ہیں تو وہ
ان آیان ان شخصیات کی طرف کیا ہے منسوب ہیں۔ کوئی بھی اثر ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کسی نہ کسی شخصیت کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ وہی مشرفتن بشرفیہ، تو یہ آثار شرف والے ہوتے ہیں، عزت والے ہوتے ہیں اس آیان کی شرف کی وجہ سے۔ وہ مکرمتن، اور عزت والے ہوتے ہیں، شرف والے ہوتے ہیں، عزت والے ہوتے ہیں، معظمتن، یعنی ان کی معنی بھی یہی ہے، عظمت والے ہوتے ہیں۔ وہ محبوبتن لاجلہا، اور محبوب ہوتے ہیں، پسندیدہ ہوتے ہیں، لاجلہا ان آیان کی وجہ سے۔ آثار سے جو تبرک کا تعلق ہے وہ ان شخصیات کی وجہ سے، کیونکہ ان کے ساتھ اس شخصیت کا تعلق ہو جاتا ہے۔ جیسے نعلین شریفین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو وہ بھی آثار کے اندر شمار ہوں گے، کیونکہ اس کا تعلق حضور کی ذات کی وجہ سے ہے۔ اس کا شرف، اس کی عزت، اس کی عظمت کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے آثار۔ وَأَمَّا الْأَمْكِنَةُ، بہرحال جگہیں، مقامات، فلا فضل لها لذاتها من حيث هي أمكنة وإنما لما يحل فيها ويقع من خير وبر۔ بہرحال جو جگہیں ہیں تو ان کی ذات کی وجہ سے کوئی فضل نہیں، لا فضل لها لذاتها، ان کی ذات کی وجہ سے کوئی فضل نہیں ہے، من حیث یمکنۃ، اس حیثیت سے کہ وہ مقامات ہیں، مقامات ہونے کے اعتبار سے ان کی ذاتی طور پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَحِلُّ فِيهَا وَيَقَعُ مِنْ خَيْرٍ وَبَرٍ، بہرحال اس میں جو ہے نازل ہوتی ہیں اور واقع ہوتی ہیں، من خیرن، بھلائی، اور خیر اور بھلائی اس کے اندر کیا ہوتی ہے نازل ہوتی ہے، چاہے وہ مکہ معظمہ ہو، چاہے مدینہ منورہ ہو، تو ان کی ذات، ان کے مقام کی وجہ سے ان کو شرف نہیں ملا، بلکہ ان میں جو چیزیں نازل ہوئی ہیں، بھلائی نازل ہوئی ہے، قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے کالصلاۃ والصیام وجمیع انواع العبادت، تو یہ تمام کی تمام، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، یا پھر عبادات کی تمام اقسام ہوں، تو یہ اس میں سے ہیں کہ جس کو بندہ عباد اللہ کیا کرتے ہیں قائم کرتے ہیں۔ انواع العبادت مما یقوم بھی عباد اللہ الصالحون، عباد اللہ الصالحون، الصالحون جو ہے وہ عباد کی صفت ہے۔ تو ان تمام عبادات کی انواع کی طرح کہ جن انواع کو اللہ کے نیک صالح بندے کیا کرتے ہیں قائم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اذ تنزل فیہا الرحمات، بہرحال جو ان مقامات میں رحمت نازل ہوتی ہے، وتحضرها الملائکۃ، اور ملائکہ نازل ہوتی ہیں، وتکشفها السکینۃ، اور سکینہ منکشف ہوتا ہے، سکینہ طاری ہوتا ہے، وہذہ ہی البرکۃ التی تطلب من اللہ فی الاماکن المقصودۃ لذالک، اور یہی وہ برکت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہے ان مقامات میں، ٹھیک ہے، ان مقصود مقامات میں، لذالک، اس وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تبرک کا بیان ہو گیا۔ آگے قرآن سے دلیل دیتے ہیں تبرک پر کہ فالتبرک ثابت بالقرآن والسنت، برکت، تبرک یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اما القرآن فقولہ تعالی فی فضل التابوت، بہرحال قرآن تو اللہ تعالیٰ کا فرمان تابوت کی فضیلت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکۃ، تو ان کو ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اس کی بادشاہت کی جو نشانی ہے، ایک بندہ تھا نا جو جسم میں کمزور تھا، جس کو بادشاہ بنانے کا حکم دیا گیا تھا کہ یہ بادشاہ بنیں، لیکن وہ جسم کے اعتبار سے کمزور تھا، تو پھر انہوں نے انکار کر دیا کہ اس کو نہ بنایا جائے۔ تو ان کے نبی نے کیا کہا کہ اس کے بادشاہ بننے کی جو نشانی ہے وہ یہ ہوگی کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، یاتیکم التابوت، تو تمہارے پاس تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے کیا ہوتا ہے سکینہ ہوتا ہے، فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے سکینہ ہوتا ہے، اور اس میں وہ آثار باقی ہیں، وبقیۃ مما ترک، اور اس میں سے وہ بقیہ اشیاء موجود ہوں گی
جن کو آل موسیٰ نے ترک کیا، و آل ہارون اور آل ہارون نے ترک کیا، جس تابوت کو فرشتے اٹھاتے ہیں، تحملہ الملائکۃ، اس کو فرشتے اٹھاتے ہیں۔ تو تابوت ایک قسم کا صندوق تھا جس کے اندر کثیر وہ اشیاء موجود کی تھی کہ جن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، ان تمام نبیوں کی کیا تھی؟ متبرک اشیاء تھی۔ اس کی وضاحت آگے کرتے ہیں تو ملاحظہ کیجیے۔ کہتے ہیں وخلاصۃ القصۃ ان ھذا التابوت کان عند بنی اسرائیل وکانوا یستنصرون به ویتوسلون الی اللہ بما فیہ من آثار۔ تو قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ تابوت جو تھا وہ بنی اسرائیل کے پاس موجود تھا۔ وہ بنی اسرائیل اس تابوت کے ذریعے مدد طلب کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ طلب کرتے تھے ان چیزوں کے ذریعے جو اس تابوت میں تھی، آثار میں سے، یعنی اس صندوق میں جو آثار موجود تھے ان آثار کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ طلب کرتے تھے اور مدد طلب کرتے تھے۔ وَهَذَا هُوَ التَّبَرُّكُ بِعَيْنِهِ الَّذِي نُرِيدُهُ وَنَقْصِدُهُ، اور یہ وہی بعین ہی تبرک ہے، یہ وہی بعین ہی تبرک ہے کہ جو ہماری مراد ہے اور جو ہمارا مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تحقیق بیان فرمایا اس تابوت کے بارے میں، قد بین اللہ محتویات تابوت کی تحت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور اس میں بقیہ اشیاء ہوں گی، بقیہ چیز ہوں گی جن کو آل موسیٰ اور آل ہارون نے کیا کیا؟ ترک کیا۔ وَهَٰذِهِ الْبَقِیَّةُ، اور بچی ہوئی چیزیں وہ کیا تھیں؟ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، جن کو آل موسیٰ اور آل ہارون نے ترک کیا، وہ عصا موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، وشیء من ثیابہ، اور وثیاب ہارون، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں میں سے کچھ ٹکڑے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑوں میں سے ٹکڑے تھے، ونعلاہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین تھے، الواء من التوراۃ وتسطن، اور تورات کے کیا تھے؟ وہ الواح تھے، پٹیاں تھیں جس پر تورات لکھا جاتا تھا۔ کما ذکر المفسرون و مؤخرون کا ابن کثیر، جیسے مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے، مؤرخین نے بیان کیا ہے۔ مؤرخین اور مفسرین کے آگے نام ذکر کرتے ہیں، کا ابن کثیر و قرطبی، سیوطی، امام طبری، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام محدثین اور مؤرخین ہیں جنہوں نے بیان کیا ہے۔ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى مَعَانٍ كَثِيرٍ، تو یہ کثیر معانی پر دلالت کرتی ہیں، منها التوسل بآثار الصالحین، ان معانی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے، توسل کا معنی بھی ہے، صالحین کے آثار کے ساتھ کے ذریعے وسیلہ پیش کرنا، وسیلہ تلاش کرنا، ومنها المحافظۃ علیہا، اور ان میں سے اس کی حفاظت کرنا بھی مراد ہے، ومنها التبرک بها، اور اس میں سے تبرک بھی مراد ہے، یعنی اگر وہ آثار صالحین کے آثار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بھی پیش کر سکتے ہیں، اور وہ آثار جو ہوں گے وہ آثار کے ذریعے کیا ہوں گی؟ حفاظت بھی ہوں گے، محافظ بھی ہوں گے، اور ان آثار کے ذریعے تبرک، برکت بھی حاصل کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔